نہیں کیا. بالخصوص اس میں دو ہستیاں اگرچہ حضرت عبد المطلب کی شخصیت کی جنہوں نے اپنے زمانے میں نبی اکرم کا تحفظ دیا. ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ بنت وہب وہ بھی یہاں پر ہے. اور بالخصوص دو ایسی ہستیاں کہ ان کا غم اتنا شدید غم تھا، ان کی رحلت و انتقال کا غم اتنا شدید تھا. اور یہ بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم کا ایک خاص ان کی عقیدت، نبی اکرم ایک خاص محبت کرتے تھے. اور وجہ محبت بھی معلوم ہے کہ نبی اکرم کیوں ان کا خیال رکھتے تھے. وہ دو ہستیاں، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ایک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. یہ دو ہستیاں عقیدت اور احترام کی وجہ یہ تھی کہ دونوں نے اپنے اپنے اعتبار سے نبی اکرم کا تحفظ دیا. حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کی اگر شخصیت نہ ہوتی، ظاہری لحاظ سے خدا کو اپنا دین پہنچانا تھا، لیکن جناب ابو طالب کی اگر شخصیت نہ ہوتی تو شاید ظاہری اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، فقط ظاہری اعتبار سے وہ نبی اکرم اور خدا کی قدرت اپنے مقام پہ، لیکن یقینی طور پر کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اگر حضرت ابو طالب کی شخصیت نہ ہوتی تو رسول اور اسلام ہم تک نہ پہنچتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ واضح دلیل ہے حضرت ابو طالب کے ایمان کے لیے. کیسے ممکن ہے کہ ایک مشرک انسان، ایک کافر انسان ایک ایسے شخص کی خدمت کر رہا ہے کہ جو اس کے دین کے خلاف گفتگو کرے. یہ نہ عقل اس بات کو قبول کرتی ہے، نہ انسان کی فطرت اس بات کو قبول کرتی ہے. اور بالخصوص وہ عرب کا تعصب کہ جس تعصب میں بھائی کا خیال نہیں رکھتے، اتنا شدید تعصب، لیکن حضرت ابو طالب اپنی جان اور اپنی اولاد کے اوپر نبی اکرم کو فوقیت و مقدم کرتے ہیں. اور یہ واضح دلیل ہے حضرت ابو طالب کے ایمان کے لیے. اور بہرحال ہمارے عقیدے کی، یہ تو ہم نے اہل سنت کے اعتبار سے گفتگو کی، ورنہ ہمارے اعتبار سے حضرت ابو طالب کی شخصیت اس سے بہت زیادہ بلند ہے. ان کی ایمان کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں یہ گفتگو ہے کہ انبیاء کے وصی ہوا کرتے ہیں. ہر نبی کے اوصیہ ہوا کرتے ہیں. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیہ کتنے ہیں؟ 12 وصی ہیں. اسی طرح ہر نبی کے وصی ہوا کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ گفتگو ہے، ہمارے یہاں تو یہ تحقیق علماء کی کہ حضرت ابراہیم انبیاء کے اوصیہ میں سے تھے، انبیاء کے اوصیہ وصی تھے وہ انبیاء کے. لہٰذا ہمارے عقیدے کے لحاظ سے ان کی ایمان کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ ان کے وصی جس طرح ان کے فرزند امیر المومنین وصی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ وصی ہیں، اسی طرح جناب ابو طالب بھی ہمارے عقیدے کے اعتبار سے وصی ہے. لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں، اور ایک حضرت ابو طالب اور دوسری حضرت خدیجہ، دونوں ایک ہی سال میں انتقال اور رحلت فرماتے ہیں. اور ان کا غم اتنا شدید تھا نبی اکرم کے لیے. اور واضح ہے کہ کیوں غم تھا، ذاتی غرض نہیں تھی، بلکہ ان کی خدمات تھی نبی اکرم کے لیے. اتنا شدید غم تھا کہ جس غم کی بنا پر اس ایک سال میں جب دو ہستیوں کا انتقال ہوا تو اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال قرار دیا. نبی اکرم کو اتنا شدید غم ہوا. اور حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کی جدائی کا غم. اب ہمارا اگر کسی کے سلسلے میں غم ہے، والدین اگر کسی کی اگر مثلا رحلت کر جائے، کسی کے اگر مثال کے طور پر گھر والے قریبی اگر رحلت کر جائے تو ہمارا نفسانی غم ہے، ہمارا خواہشاتی غم ہے. لیکن نبی اکرم کا غم، نبی اکرم کی خواہش ان کی ذاتی خواہش نہیں ہے، نفسانی خواہش نہیں، بلکہ الہی خواہش ہے، وہ الہی خواہش ہے. لہٰذا نبی اکرم کا جو حضرت خدیجہ کے بارے میں، اسی لیے ہمارا غم کیا ہوتا ہے؟ 1 سال 2 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے. لیکن نبی اکرم کا غم یہ نفسانی غم نہیں تھا، یہ نفسانی غم نہیں تھا، بلکہ الہی غم تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی اکرم نے ساری زندگی صبح و شام جناب خدیجہ کو یاد کیا ہے. اور ایسے ہی یاد نہیں کرتے تھے کہ کتنی اچھی زوجہ تھی، کتنی مدد کی، کیسے اور کن اوقات میں میری مدد کی. فقط اس انداز سے یاد نہیں کرتے تھے، بلکہ تاریخ کا جملہ یہ کہ جب یاد کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. ہمارا عزیز، ہمارے اقارب، اگر کوئی قریبی رشتہ دار اگر انتقال کر جاتا ہے ہم روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ کھانے پینے کا بھی جی نہیں کرتا. لیکن کتنا عرصے، 1 سال 2 سال روتے ہیں. چاہنے والے والدین بھی اگر ہم سے جدا ہو جاتے ہیں 2 سال کے بعد انسان رونا چھوڑ دیتا ہے. لیکن جناب خدیجہ کی وہ منزلت اور وہ شخصیت کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی جناب خدیجہ کا ماتم کرے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، واضح اس کی وجہ، جناب خدیجہ جو مکے کی امیر ترین خاتون تھی، اسلام کے لیے اور رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. یہ وہ ہستیاں ہیں. قرآن نے تو کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن نے نبی اکرم کے بارے میں فرمایا
کہ تمہارے لیے نبی اکرم کی زندگی نمونہ حیات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بغیر کسی مبالغے کے یہ وہ ہستیاں ہیں، حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وہ ہستیاں ہیں کہ یہ ہستیاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ حیات ہے۔ جناب خدیجہ کی زندگی کو انسان مطالعہ کرے، اسلام اور دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ کتنی امیر خاتون تھی، ہے نا؟ عرب میں جو عرب میں بڑے بڑے تجار موجود تھے، لیکن تمام عرب میں سب سے زیادہ امیر ترین جو شخصیت تھی وہ جناب خدیجہ کی شخصیت تھی۔ اپنی دولت کو قربان کر دیا، اور یہ جذباتی قربانی نہیں تھی، کیونکہ جذباتی قربانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جذباتی قربانی کا نتیجہ ہے کہ 6 مہینے بعد اپنی قربانی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جناب خدیجہ 3 سال شیب ابی طالب میں رہی، وہ خاتون جو ناز و نعم میں پلنے والی، جنہوں نے ہمیشہ جو قدم رکھا ریشم کی قالین پہ رکھا، جو لباس پہنا وہ ریشم کے لباس پہنا۔ 3 سال شیب ابی طالب میں جہاں پہاڑیاں ہیں وہاں قالین ہی بچھائے گئے، جہاں ریشم کے قالین پہ چلنے والی خاتون 3 سال شیب ابی طالب کی سخت زندگی گزارنے کے بعد، جہاں پر 3 سال تک فقط ایک لباس پہنا، لیکن ساری زندگی کبھی ایک دفعہ نبی اکرم کو یہ نہیں کہا کہ میری دولت کا کیا ہوا، میرے مال کا کیا ہوا۔ یہ ہے قربانی۔ یہ ہماری جذباتی قربانی کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تقریر سنی، جذباتیت میں آ کر قربان کر دیا، اس کے بعد شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بہکانا شروع کر دیتا ہے، ارے ہماری دولت تھی، ہم نے جذبات میں آگے خرچ کر دی۔ لیکن یہ جناب خدیجہ کی جو قربانی تھی، نبی اکرم سے شادی، یہ خود ایک قربانی تھی، اپنی دولت کو خرچ کر دینا یہ قربانی تھی، لیکن یہ قربانی معرفت کے ساتھ تھی، معرفت کے ساتھ تھی، جانتی تھی کہ میں کیا قربان کر رہی ہوں، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ زندگی میں کسی وقت اپنی دولت کو یاد نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ دولت میری ہے ہی نہیں، یہ دولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لہٰذا وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو نبی اکرم نے یاد کیا، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یاد کیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں پر تو آئے ہیں، یہ تو اب ہمارا وظیفہ ہے یہاں پر آئے، لیکن ہماری زندگی کے اپنے علاقوں میں، اپنے ممالک میں جہاں پر اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، جن کو اہل بیت نے یاد کیا، ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کو یاد کریں۔ لہٰذا جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب بالخصوص اور باقی بزرگان، خاندان اہل بیت اور خاندان اور اجداد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے ان کو یاد کیا۔ ہماری ذمہ داری ہے نبی اکرم کے واسطے سے کہ ہم ان سب کو یاد کریں۔ لہٰذا 1 سورہ فاتحہ، 3 سورہ قل هو اللہ انشاءاللہ زیارت پڑھیں گے، لیکن ابتدائی طور پر 1 سورہ فاتحہ، 3 قل هو اللہ، 1 سورہ انا انزلنا اور 5 درود پڑھ کر ان تمام شہداء جنت المعلا اور بالخصوص اجداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب خدیجہ، جناب ابو طالب، نبی اکرم کے والدین کے لیے 1 سورہ فاتحہ، 3 سورہ توحید اور 1 انا انزلنا کو ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ السلام علیکی یا زوجۃ رسول اللہ سید المرسلین، السلام علیکی یا زوجۃ نبی اللہ خاتم النبیین، السلام علیکی یا ام فاطمۃ الزہراء، السلام علیکی یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ اجمعین، السلام علیکی یا ام الائمۃ الطاہرین، السلام علیکی یا ام المؤمنین، السلام